یاد کر، اور اے خالی پنجرا ہو جانا، اے پنچھی تیرا اڑ ویسی، اے خالی پنجرا ہو جانا، اے پنچھی تیرا اڑ ویسی، عارضی گھر چھوڑ دے، اصلی گھرانہ یاد کر، اے عارضی گھر چھوڑ دے، اصلی گھرانہ یاد کر، اور طالب جے تو چاہنا دیدار اپنے یار دا، او طالب جے تو چاہنا او دیدار اپنے یار دا، او چھڑ دے گلاں ساریاں مرشد دایاستانہ یاد کر، چھڑ دے گلاں ساریاں مرشد دایاستانہ یاد کر، اور بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال جو ماہی دے گزریا او زمانہ یاد کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا وحدہ لا شریک رب ذوالجلال اعظم شانہ و اعظم برہانہ کی ذات واسطے، درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں سید سروراں سرور لالا رخاں نیل تاباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جان کائنات روح کائنات جان جہان کائنات اصل کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور ہم سب کو جو گزارشات کروں اللہ رب العزت کے فرمان مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آگے سے بکار پچھلے جمعے موضوع چونکہ انکمپلیٹ رہ گیا کہ ہم نے اللہ کے قرب کا رستہ اگر طے کرنا ہے تو اس کے کیا طریقے ہیں، تو ایک دو طریقے میں نے عرض کیے، آگے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیعبدون کا معنی ہے کہ اپنی عبادت کے لیے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی ہے کہ لیعرفون، کہ رب نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے قرب کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا فرمایا، بندوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، تمام کو مالک نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ بندہ دنیا میں رہ کر صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، صرف جو ہے دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مالک نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد بیان فرمایا کہ لیعبدون، اے بندے دنیا میں رہ کر میری عبادت کر، اور مفسرین فرماتے اس عبادت سے اگلا مقام جو ہے وہ فرمایا، مالک نے فرمایا بندے تو میری پہچان حاصل کر، اب میں نے تجھے پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ تو معرفت کے لیے پہلی بات میں نے کہا تھا کہ رب کی رحمت پہ امید اپنی مضبوط کر لیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ پہلی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ رب کی رحمت پہ پختہ امید،
اس کی ایک مثال اور پیش کر دوں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بات کیا کریں تو میرے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، امام صفوری نے اس کو نقل کیا، قیامت والے دن ایک بندہ جس کے لیے دوزخ کا حکم ہو جائے گا. دوزخ کا بھائی صاحب آگے آ جائیں گے اگلی صف میں، ماشاءاللہ بڑے آپ تشریف رکھا کریں آگے کی وجہ، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ صف مکمل ہوگی نا پہلے سے تو پریشانی نہیں ہوتی. بعد میں دیکھتے ہیں پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اگلی صف میں مکمل کر کے بیٹھا کریں. اللہ کریم آپ پہ خوش ہو، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. توجہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ امید پختہ ہونی چاہیے. ایک بندہ قیامت والا دن ہے، بندے کو حکم ہو جائے گا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو، فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، زنجیروں میں جکڑ دیں گے، جکڑ کے لے جا رہے ہیں. بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، پھر پیچھے حکم ہوا ہے لے جاؤ، بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے حتیٰ کہ دوزخ کا کنارہ آ گیا، دروازہ آ گیا، جانے لگا، پھر بھی پیچھے پھر مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے. توجہ ہے، بندہ پھر دیکھ رہا ہے پیچھے، جیسے کسی چیز کی امید نہیں ہوتی کہ شاید پیچھے سے کوئی آواز آئے گی. مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ مجھے پیچھے سے آواز آئے گی. بندہ دیکھی جا رہا ہے، بار بار دیکھتا ہے. اللہ اب یہ منظر دیکھ رہا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، بندہ بار بار دیکھ رہا ہے. پھر دیکھتا ہے، رب کریم نے فرمایا اسے واپس لاؤ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. وہ بندہ پیچھے دیکھتا ہے، بار 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 پلٹ کے دیکھتا ہے. تو رب پوچھتا ہے بندے فرشتوں کو کہا لے آؤ اس کو واپس. دروازے کے اندر داخل ہونے لگے جہنم کے، لے آؤ پیچھے، آواز آ گئی پیچھے سے لے آؤ. بندے کو لایا گیا. رب پوچھتا ہے بندے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے، پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے رب کو پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے. بولے نا ذرا یار، رب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ بندہ جہنم کے لیے حکم ہو گیا، حکم صادر ہو گیا، جہنم واجب ہو چکی ہے، بالکل کنارے پہ. اللہ کو لے آؤ اس کو. اللہ پوچھ رہا ہے بندے کیا دیکھ رہا پلٹ پلٹ کے، کیا دیکھتا تو؟ یا اللہ مجھے عرض کرتا ہے بندہ، اب دیکھ رہے مالک مجھے میرا یقین کامل تھا، میرا یقین تھا تو بڑا ہی کریم ہے. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں اس لیے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، مجھے یقین تھا، میرا ایمان کہتا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا ہی کریم ہے، تو رحیم ہے. میرا دل کہتا تھا تو معاف کر دے گا، میرا دل کہتا تھا، میرا یہ ذہن کہتا تھا کہ تو معاف کرے گا. جب فرشتے مجھے کھینچتے تھے تو شیطان مجھے کہتا تھا اب جہنم میں ہی جلے گا، اب تو جہنم میں جائے گا، لیکن میرا یقین اور میرا ایمان کہتا تھا نہیں، معافی مل جائے گی. یہ رب کی رحمت پہ امید، رب کے قرب کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ جو میں نے عرض کیا کہ رب کی رحمت پہ پختہ امید. تو بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بڑا یقین تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا. تو آخر کار پھر یہ ہوا، آخری دفعہ دیکھا نا تو تیری رحمت کی آواز آئی گئی. جب میں نے آخری دفعہ دیکھا پیچھے پلٹ کے تو تیری رحمت کی آواز آئی اور میں نے کہا لے بندے اب تیرا ایمان جیت گیا ہے، اب تیرا یقین جیت گیا ہے، تیرا ایمان جیت گیا ہے. بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے کھڑے ہیں چپ کر کے. رب کہتا ہے فرشتوں کھڑے ہو، یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ یا اللہ اب ہمیں حکم ہو، جیسے تو کہے ویسے کریں گے. رب فرماتا ہے بھلا کیسے ہو سکتا ہے رب میری رحمت، بندہ میری رحمت پہ امید رکھے اور میں اس کو جہنم میں پھینک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو یقین ہو میری رحمت پہ اور میں رب کریم ہوں اور میری رحمت پہ، میری کریمی پہ اتنا مان ہو بندے کو. یار آج پنچایت ہو نا، پنچایت ہو یا کچھ دوست جھگڑ پڑے روٹ جائیں تو محلے میں سے بڑا آدمی کہتا کہ میں جاؤں جو بلائیے میری بات موڑ دے گا، مان ہوتا ہے.
کہتا ہے ہمیں دعوے نہ لایا چل کے میری گل نو رد نہ کریں تے میری چٹی داڑھی والے ویکھی. بندے کہتے ہیں نا کسی کے دروازے کو کام پڑ جائے تو کہتے ہیں میری داڑھی والے ویکھی میرا مان رکھی میں بڑے مان نہ لایا. تو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے مجھے مان تھا مجھے یہ اما دعویٰ تھا کہ میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے. تو جب میں نے یہ ایمان رکھا یہ میرا ایمان پختہ تھا تو میرا ایمان جیت گیا. رب کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں. رب فرماتا ہے بھلا کیسے ہو سکتا ہے میرے بندے کو مجھ پہ یقین ہو اتنا میری رحمت پہ اتنا یقین ہو تو بھلا میں اس کو دوزخ میں پھینک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب فرمائے گا جب اسے جنت میں لے جاؤ اسے جنت الاٹ ہو جائے گی. اور پھر اتنی رحمت. پھر دوسری بات میں نے عرض کی کہ رب کے قرب کا رستہ طے کرنے کے لیے اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا. اللہ کے ہر فیصلے پہ ہاں تو یہ اللہ کے قرب کا طریقہ. دوسرا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا. اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا شروع کر دو اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا. تو بچوں ہے اللہ کے کیے اللہ بغیر حساب کتاب کچھ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. کچھ لوگوں کو حکم ہوگا اس کو بغیر حساب کتاب جنت لے جاؤ. جنت میں جائیں گے لوگ پوچھیں گے میزان عمل سے ہوا ہے عمل تلوائے وہ کہیں گے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں میزان. تو کہتے پھر کیا عمل کرتے تھے؟ کہتے ہم اللہ کے کیے فیصلے پہ خوش ہو جایا کرتے تھے. ہم دنیا میں رہتے اللہ کے فیصلے پہ خوش ہوتے تھے. اس لیے آج ہمیں اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے. تو بھائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی. علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال بڑا آدمی ہے بڑا کمال کا آدمی ہے. اس کا جو حسن ہے جو معرفت کا حسن جو ہے اس کا وقار جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگوں کا ہے کہ لولی اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تو اقبال بھائی جو کوئی کام کسی نے نہیں کیا وہ اس کا اپنا عمل ہے لیکن جو اس کی خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اس کا اگر اپنے ساتھ کوئی عمل ہے اگر کسی کام پہ عمل نہیں کیا اس نے تو اس کا اپنا فعل ہے لیکن اس کی جو خوبی ہے اس کا انکار نہیں ہے. اقبال کی جو اللہ کے ساتھ معرفت ہے اس کا انکار نہیں ہے. اقبال نے بات لکھی ہے توجہ ہے بڑی توجہ سے بات سنیے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں میں لندن میں رہا کرتا تھا. لندن میں تو ایک بی بی تھی عیسائی تھی لیڈی بارنس اس کا نام تھا. لیڈی بارنس غیر مسلم تھی. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں وکالت کرتا تھا وہاں پہ وکیل تھا وکالت کرتا تھا. ایک بی بی وہ خود ہوٹل چلایا کرتی تھی. اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر میرے پاس آئی کسی کیس کے معاملے میں. توجہ ہے تو وہ آئی نا تو اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا. کیا کیا ہوا تھا؟ ہے عیسائی تھی کیا نقاب تھا. میں دیکھ کے اقبال کہتے بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کی نشانی ہے. برقع پہننا نقاب کرنا برقع پہننا پردہ کرنا یہ تو مسلمانوں کی نشانی ہے. یہ تو مسلمان خاتون کی نشانی ہے. میں بڑا حیران ہوا. اقبال کہتے میں نے پوچھ لیا. توجہ ہے اقبال کہتے میں نے پوچھ لیا. میں نے پوچھا کہ لیڈی خیریت ہے؟ نیم صاحب برقع پہنا ہوا ہے آج تو نہیں خیریت ہے. وہ بی بی کہنے لگی مجھے پکا یقین تھا تو ضرور پوچھے گا. مجھے پکا یقین تھا تو پوچھے گا. تو کہنے لگی ہاں آپ ضرور پوچھیں گے مجھے پتا تھا. تو کہنے لگے کہ یہ برقع کیسا کیا یہ معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. اقبال میں مسلمان ہو گئی ہوں. وہ کہنے لگا تیرا تو خامد فوجی ہے اور پھر غیر مسلم فوجی ملکی قانون یہ سارا یہ فوجی بندے کے لیے بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر غیر مسلم فوجی تو کیسے ہی ہے؟ اس نے کہا اس کی بات کیا اس نے کیا کہنا ہے مجھے وہ تو خود مسلمان ہو گیا. وہ کہنے لگی وہ تو خود مسلم کلمہ پڑھ گیا. اقبال نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کیس کی بات کرنے کے لیے جو کیس لے کے آئی تھی تو آپ کہنے لگے کیس کی بات میں کرنا مجھے بتا وہ کلمہ کیسے پڑھا ہے تم نے کس بات سے متاثر ہوئی ہے کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ اب توجہ کرنا. وہ کہنے لگی اچھا ضرور پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو پھر سنو. پھر میں ایک ہوٹل چلاتی تھی. میرا ہوٹل تھا. میرے ہوٹل پہ نا ایک بڑا بوڑھا بابا 70 سال کا کام کرتا تھا.
70 साल का बाबा काम करता था, बर्तन मांजता था, बर्तन। 70 साल की उम्र, मुसलमान था। एक दिन ना मेरे पास आया, कहने लगा बीबी मैम साहब मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। बाबा जी मेरे पास है, कहने लगे साहबा मैम साहबा मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो कहने लगी खैरियत है? तो कहने लगा कि मेरा बेटा फौत हो गया है। समझो, कहने लगे वो बाबा, कहने लगा कि मेरा बेटा फौत हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए। या वो बीबी बात सुना रही, बीबी गैर मुस्लिम, कहने लगी मुझे छुट्टी चाहिए बाबा जी। कहने लगे, मैंने कहा खैरियत है? कहने लगा मेरा बेटा फौत हो गया है। तो कहने लगी मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई। मुझे पता था कि ये तो बूढ़ा 70 साल का आदमी खुद काम क्यों करता है, बेटा बीमार था, एक ही बेटा था, एक पोता था और बहू थी घर में, तो बस यही लोग थे, खुद काम करता, बेटा बीमार था तो बेटा भी फौत हो गया। कहती मेरे हाथ से कलम गिर गई। मैंने कहा बाबा तेरी तो दुनिया उजड़ गई। तो कहने लगा कि ठीक है, उस गाड़ी भेजी उसने साथ, तो गाड़ी भेजी साथ, कुछ बाबा चला गया। तो मैडम कहती है कि मैं 2-3 दिन बाद ना मैं और मेरा शौहर उसकी ताजियत के लिए गए। तो ताजियत करने के रास्ते में हम बातें कर रहे हैं कि बाबे से क्या ताजियत करेंगे, वो तो मुसलमान है, वो मुसलमान है, क्या ताजियत करेंगे। तो कहने लगी कि जब हम बाबा जी के गांव चले गए ना, तो कहती है 2-3 उसके पास लोग बैठे हुए थे, हम भी पहुंच गए। जब हम गए तो टूटी चटाई पे बाबा बैठा हुआ है। तो हमने कहा कि बाबा हम किस तरह आपको तसल्ली दें, आप मुसलमान हैं, एक ही बेटा था। तो कहते हैं उस बाबे ने आंखें खोली, वो भी कहती है बाबे ने आंखें खोली और बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। वो बीबी बताती है, कहती है कि बूढ़ा बाबा और उसकी आंखों में ईमान की रोशनी चमक रही थी। कहने लगा क्या तज़कियत की बात करती हो? मैं कोई पैसे जमा करा के आया था अपने बेटे के, मैं कोई अपने बेटे के पैसे जमा कराए तो खुदा ने फजल से दिया था, आदम से ले गया। ये बात कहां से शुरू की थी मैंने कि अल्लाह की रजा, जो अल्लाह फैसला कर दे उस पर राजी हो जाए। अल्लाह के किए फैसले पे राजी होंगे, अल्लाह अपना कुर्ब अदा करेगा। अब वो बीबी कहती है बाबे ने ये जब लफ्ज बोले, आज भी आपने मैं अपने कानों से सुना है, बूढ़े बाबे का अगर छोटा बच्चा फौत हो जाए तो किसी ने आगे कहा कि बाबा जी छोटा सा बच्चा फौत हो गया, तो बाबा जी के मुंह के अल्फाज होते हैं देहातों में ना, हमारे आज भी ये लफ्ज होते हैं बाबों के, बुजुर्गों के। तो कहते हैं अल्लाह, ये अल्लाह की फसल है, कच्ची वड्डे तावी होती है, पक्की वड्डे तावी होती है। वो बाबा कहने लगा मैंने कोई पैसे जमा कराए थे, अल्लाह ने फजल से दिया था, आदम से ले गया। तो कहते हैं कि जब वो खातून कहती है वो बाबा जी से मैंने कहा कि बाबा जी आप 1 महीने बाद आ जाना, महीने की छुट्टी कर लो। तो वो बाबा जी कहने लगे नहीं मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मैं अपनी मजदूरी करके खाने वाला खुददार आदमी हूँ। तो वो भी कहने लगी बाबा जी में इतना हौसला, वो कहने लगे मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। 2-3 दिन गुजरे, बाबा जी काम पे आ गए। कहते 2-3 महीने गुजरे थे, बात मुख्तसर करता हूँ, 2-3 महीने गुजरे थे कि बाबा जी एक दिन फिर आए मेरे पास, कहने लगे मैडम साहब छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की। मैंने कहा अब खैरियत है? तो बाबा जी बड़े हौसले से कहने लगे मेरी बहू को हार्ट अटैक हुआ, वो भी फौत हो गई है। वो मैडम कहती कि मैं सख्ते में हो गई, सख्ता तारी हो गया मुझ पे, मैं खामोश हो गया एकदम के लिए, कुछ बोला नहीं जा रहा। बाबा जी ने ये कहा कि मैं बस 2-3 दिन में आ जाऊंगा। तो वो कहने लगी कि ईसाई औरत कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए, ईसाई हो गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने कहा ठीक है बाबा तुम्हारा तो घर का दरवाजा बंद हो गया। कहने लगा कोई बात नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता था। ये अल्लाह के फैसले पर राजी, अल्लाह के किए फैसले पर राजी, अल्लाह की रजा पे राजी होना। उस बाबे से वो कहने लगी, उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसका माल था ले गया, वो बगैर शादी के भी फौत हो सकता था। तो कहती 2-4-5 दिन हफ्ते बाद वापस आ गया, वो अपने पोते को साथ ले आया। मुख्तसर वो पोता उसको साथ रहने लगा, छोटा सा पोता। वो कहती मैं छत पे खड़ी होकर देखती कि वो पापा सवारी बना, वो घोड़ा बना होता, पोता उसके ऊपर सवारी बना होता, इतना प्यार करता, स्कूल छोड़ के आता, लेके आता। चंद दिन गुजरे, कहते 3री मंजिल पे उसको क्वार्टर दिया था। तो चंद दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा खेल रहा था, पांव फिसला और बच्चा गिर गया, गर्दन के पर गिरा
اور جلدی سے کہتے کہ میں نے گاڑی منگوائی, گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے تھے, ہاسپٹل ابھی نہیں پہنچا, اسرائیل پہنچ چکا تھا. کہتی وہ پوتا بھی فوت ہو گیا. تو بابا جی گود میں بچے کو لے کے بیٹھے ہیں, غسل کفن دے کے بابا کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. جے سونا میرے دکھ وچ ڈالی تے سکھ نو چولہے ڈاما ہو. وہ بابا یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ مالک تو جس طرح راضی ہے تیرے کیے پہ راضی ہوں. تو کہتی ہے کہ میں نے کہا بابا جی کو باہر لے جا کے میں نے بازو سے پکڑ کے کہا بابا تو بکھر گیا ہوگا, تیرا تو اب کچھ نہیں بچا. تو کہتی ہے جب یہ بابے نے آگے سے جو الفاظ بولے نا سنیے. اب اقبال نے پوچھا بی بی بتا کیوں مسلمان ہوئی؟ تو بی بی کہتی ہے اس بابے کے یہ الفاظ نے مجھے متاثر کیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وہ بابا کہنے لگا, وہ بی بی کہتی میں نے کہا بابا تو بکھر گیا, تیری تو دنیا اجڑ گئی, اب کچھ نہیں بچا. تو بابا کہنے لگا کیوں, میں کوئی لاوارث ہوں؟ بابے کے الفاظ سنیے, کہنے لگا میں کوئی لاوارث ہوں, میرا رب نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں کی شاید. وہ کہنے لگا میرا رب نہیں ہے, میں بے وارث ہوں, میں تو پکی ہوئی فصل ہوں, چند دن بعد یہ سانس اکھڑ جائے گی, اکھڑ جائے گی, چلا جاؤں گا. رب میری ساری ملاقاتیں کروا دے گا. جب میں قبر میں جاؤں گا تو رب میرے بیٹے سے بھی ملاقات کروائے گا, رب پوتے سے بھی ملاقات کروائے گا, رب سب سے ملاقاتیں کروا دے گا. تو کہتی ہیں اس بابے نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے چٹک دیے اور جو ہے اس نے یہ لفظ بولے میں رب کریم کی رضا پہ بڑا راضی ہوں, میں بڑا راضی ہوں, ساری ملاقاتیں کروا دے گا. جب یہ لفظ سنے تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا بابا یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے, یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ اب سنیے گا توجہ. وہ بی بی کہنے لگی, وہ عیسائی لیڈی بارنس, اقبال نے لکھا ہے اس کو خود, کہتے ہیں کہ وہ بی بی کہنے لگی بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ ہمت کہاں سے ملتی ہے, یہ اتنا یقین کامل کہاں سے ملتا ہے؟ تو بابا کہنے لگا تو بھی لینا چاہتی ہے, تو بھی لینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ہاں. تو بابا جی کہنے لگے اچھا اگر تو بھی یہ جذبہ ایمان لینا چاہتی ہے جلدی کر میرے محمد کملی والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو جو آخری وہ بی بی کہنے لگی بابے نے کہا کہ اگر تو بھی یہ جذبہ اور یہ کیفیت لینا چاہتی ہے نا تو میرے محمد کملی والے کا کلمہ پڑھ لے, تجھے بھی اللہ یہ جذبہ عطا کر دے گا. تو وہ بی بی کہنے لگی اس طرح میں مسلمان ہوگی, میں نے کلمہ پڑھ لیا, میرا شوہر بھی ساتھ تھا, ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا, ہم جلدی سے ہم نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ اقبال نے لکھا ہے. تو اس واقعے کو اگر مضبوط کرنا چاہتے تو حدیث پڑھ دوں. حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے, اور پھر اس بات اللہ کے قرب کا اگر رستہ طے کرنا ہے تو اللہ کے کیے فیصلے پہ راضی ہونا شروع کر دو, اللہ اپنا قرب ادا کر دے گا. بخاری مسلم نے لکھا ہے ایک صحابی گزرے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ مزدور آدمی تھے, مزدور آدمی مزدوری کرتے, بیٹا بیمار ہو گیا, بیٹا بیمار ہے, گھر بیٹھ گئے, بیٹے کے اوپر دوائیاں لا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. یہ جب اولاد کا ماں باپ سے پیار ہوتا ہے, آپ سب آپ جانتے ہیں کہ کتنا پیار ہوتا ہے. گھر بیٹھے ہیں, بیوی کہنے لگی کہ اگر اس طرح اگر گھر بیٹھے رہو گے تو پھر کیا بنے گا, کھائیں گے کہاں سے؟ آپ مزدوری کرنے جائیں, میں دیکھتی ہوں بیٹے کو. توجہ ہے, یہ حدیث ہے. ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے, پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا, بیٹا فوت ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. بیویاں بڑے بے حوصلہ ہوتی ہیں, یہ کمزور حوصلہ ہوتا ہے ان کا, لیکن یہ بیوی صحابی کی بیوی ہے, صحابی کی بیوی ہے. بیٹا فوت ہو گیا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے سفید کپڑا وہ بیٹے پہ ڈال کے اندر کمرے میں لٹا دیا, اندر کمرے میں صاف سفید کپڑا ڈال کے لٹا دیا. ابو طلحہ آئے, کھانا پوچھا, کھانا کھلایا, کھانا کھلانے کے بعد جو خاوند کی مرضی تھی باتیں ہوئی, ملاقات ہوئی, بیٹھے. ابو طلحہ نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ اب سنیے گا, لفظ سنیے گا. ابو طلحہ نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟
تو بیوی کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے. لفظ جملہ اللہ کی رحمت میں ہے. کیسا جملہ ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے، آپ کھانا کھائیں. کھانا کھایا ابو طلحہ نے. کھانا کھا کے جو بھی باتیں ہوئی بیٹھے، پھر ذرا قریب ہوئی بی بی، قریب ہوئی اور قریب ہو کے کہنے لگی ایک سوال پوچھنا ہے، اللہ کی محبوب کے صحابی ہو، امید ہے آپ سے مسئلہ پوچھو گی صحیح بتاؤ گے. ابو طلحہ پوچھو مسئلہ. ہاں حضور کا صحابی ہوں الحمدللہ. تو بی بی پوچھنے لگی کہ اس مسئلہ یہ پوچھنا کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھے تو پھر وہ امانت واپس لینے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ابو طلحہ کہنے لگے یہ بھی کوئی پوچھنے والا مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دیں گے، فوراً اس کو واپس کریں گے. تو اب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اب ماں کی ممتا تڑپی، اب روئی. ابو طلحہ کی زوجہ اب روئی، کہنے لگی پھر ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ واپس لے گیا ہے. اللہ کی امانت تھی، واپس لے گیا. حضرت ابو طلحہ اٹھے، کفن دیا، غسل دیا. کفن غسل دے کے نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے. توجہ، میرے کریم لاجپال کی بارگاہ میں پہنچے تو ابو طلحہ کو میرے کریم لاجپال نبی نے فرمایا ابو طلحہ اللہ تیری بیوی پہ بھی بڑا راضی ہے، تجھ پہ بھی بڑا راضی ہے. جب اللہ راضی ہے تو اللہ رسول تجھ پہ اور تیری بیوی پہ اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کا رسول بھی بڑا راضی ہو گیا. اور اللہ تجھے برکت دے. میرے مصطفیٰ نے یہ ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ابو طلحہ اللہ تجھے برکت دے. تو کہتے ہیں ابو طلحہ کو صبر بھی آ گیا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ برکت کی تو جو دعا کی تھی مصطفیٰ کریم نے تو وہ دعا پورے ہوتی دیکھی. اللہ نے ابو طلحہ کو 9 بیٹے عطا کر دیے. اللہ نے ابو طلحہ کو 9 بیٹے عطا کیے، 9 بیٹے. یہ برکت تھی اور یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا صلہ ہے. اگر اللہ کی رضا کے اللہ کے کیے فیصلے پہ خوش ہو جانا اور راضی ہونا شروع کر دیں گے، اللہ اپنا قرب عطا